الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. محترم حاضرین جماعت اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، ابھی آخری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے سورہ حج سے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دے. حج کرنے کا حکم یا کرنے کی خبر لوگوں تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جن کی استطاعت ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، چنانچہ جو حج کے لیے آئیں گے وہ پیدل بھی آ سکتے ہیں، کچھ ان میں سے پیدل بھی چل کر آئیں گے اور کچھ لوگ سواری میں سوار ہو کر کے آئیں گے. رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق، پوری دنیا سے، مختلف جگہوں سے، مختلف علاقوں سے لوگ حج میں آئیں گے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ جو ان کے فوائد ہیں، ان کے لیے جو فائدے ہیں، جو فائدے کے سامان ہے حج میں، تاکہ ان کا وہ مشاہدہ کریں، تاکہ اس حج سے ان کو فائدہ ہو، ان کو سبق ملے، کچھ سبق حاصل کریں. محترم حاضرین جماعت، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے. ان میں سے 5ویں چیز وہ ہے حج. جس طریقے سے نماز یہ فرض ہے، روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حج کو بھی فرض قرار دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو مستطیع ہیں، جن کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ حج میں جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حج کا ایک بہت بڑا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. یہ جو عبادتیں ہیں یہ فوائد سے خالی نہیں ہیں. جب کوئی شخص حج میں جاتا ہے تو حج کے بہت سارے فوائد ہیں. آج کے اس خطبے میں ہم کوشش کریں گے کہ حج کے کچھ فوائد
قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں۔ اگر آپ غور کریں، جب ایک شخص حج کے لیے نکلتا ہے، جب یہاں سے نکل کر حج میں جاتے ہیں اور جب وہ میقات پہ پہنچتے ہیں، یعنی گویا کہ کوئی شخص جب میقات میں یعنی حج میں داخل ہونے کی جو جگہ ہیں جہاں سے ان کو احرام باندھنا ہے، جہاں پر وہ احرام کے کپڑے پہنیں گے اور اس کے بعد وہ حج کی نیت کریں گے، گویا کہ اس وقت وہ حج میں داخل ہوتے ہیں، گویا کہ ان کا حج اب شروع ہو رہا ہے۔ جب وہ حج میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز، پہلا جملہ جو وہ ادا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہم لبیک حجن، یا اگر عمرہ ہو یا حج تمتع ہو مثال کے طور پر تو کہتے ہیں اللہم لبیک عمرۃ، یعنی اس نے یہ فریضہ حج، یہ عبادت جو شروع کیا ہے تو سب سے پہلے جس کا انہوں نے نام لیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام، یعنی گویا کہ یہ عبادت خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہم لبیک حجن، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو حج کی دعوت دے دیں، ان کو کہہ دیں کہ وہ ان پر حج فرض ہے، وہ حج کے لیے آئیں۔ تو جب حج کے لیے آتے ہیں تو پھر حاجی یہاں پر کہتے ہیں اے اللہ ہم تیرے دربار میں حج کے لیے حاضر ہیں، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلا کلمہ، پہلا لفظ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام، یعنی یہ عبادت شروع ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہم لبیک حجن۔ اس کے بعد جب وہ حج میں داخل ہو جاتے ہیں، جب نیت کر کے احرام کے کپڑے پہن کر حج میں داخل ہو گئے، اس کے بعد جو سب سے پہلا ذکر جو وہ حاجی شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، تیرے سامنے حاضر ہیں، ہم حج کے لیے تو نے جس حج کی ہمیں دعوت دی ہے، ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس حج میں ہم جا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، تیرے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، لبیک لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی برابر نہیں، لبیک لا شریک لک لبیک۔ پھر فرمایا ان الحمد والنعمت لک، ساری تعریفیں، ساری نعمتیں، جو بھی نعمتیں ملی ہوئی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے، اگر حج کی بھی اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اللہ تعالیٰ تیری توفیق سے یہ چیز ہمیں ملی ہے، اللہ تعالیٰ یہ چیزیں، یہ نعمتیں جو ہمیں ملی ہوئی ہے تیری طرف سے، ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک، تیرا کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ گویا کہ حج کے اندر جو سب سے پہلا سبق ہمیں ملتا ہے وہ ہے عقیدہ توحید کا، یعنی ہمارا معبود ایک ہے، ہم جو عبادتیں کرتے ہیں جس کے لیے وہ صرف اور صرف ایک ہے، ہماری ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں، غور کریں، جب یہ حاجی میقات سے نکلتے ہیں اور جب تک وہ خانہ کعبہ تک پہنچ نہیں جاتے ہیں، جب تک وہ طواف شروع نہیں کر دیتے ہیں، اسی کلمے کو، اسی جملے کو، وہ انہی کلمات کو دہراتے رہتے ہیں، لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی میقات سے جو حج میں آتے ہیں، مکے میں جب حج میں آتے ہیں اس کے مختلف میقات ہیں، مدینے کے راستے سے جو لوگ حج میں آتے ہیں تو ان کا میقات مدینے سے بالکل قریب ہے، جس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں۔ اگر آپ تقریباً آپ نظر کر سکتے ہیں، تقریباً مکہ اور میقات کے درمیان تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو گویا کہ یہ 400 میٹر کا فاصلہ جب تک حاجی طے نہیں کر لیتے ہیں، جب تک وہ راستے میں رہتے ہیں، اسی جملے کو دہراتے رہتے ہیں، لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، پوری دعا میں، اس اذکار میں، اس ذکر میں اگر آپ غور کریں تو صرف اور صرف عقیدہ توحید ہی کی بات ہے۔ پھر جب وہاں پر پہنچتے ہیں، پہنچ کر جب وہ طواف شروع کرتے ہیں، جب طواف قدوم کرتے ہیں، جب خانہ کعبہ پر پہنچتے ہیں، اب جب وہاں پر حجر اسود سے وہ طواف شروع کرتے ہیں، اس میں آپ
کوئی بھی دعا آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک معذور دعا یہ بھی ثابت ہے کہ جب آپ وہاں پر طواف کریں تو آپ یہ دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کے اندر کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارا پروردگار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارا پروردگار تو ہمیں اس دنیا میں سکھ روئی دے، تو ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا کر، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہمیں بھلائی عطا کر۔ اس طریقے سے جب وہ طواف کرتے ہیں، اب طواف کے دوران یہ دعا کرتے ہیں تو گویا اس کے اندر بھی عقیدہ توحید ہی ہے کہ ہم نے وہاں پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا ہے، ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا۔ جب طواف ختم ہوتا ہے اور وہاں پر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت وہاں پر نماز پڑھتے ہیں سعی سے پہلے، تو اس 2 رکعت نماز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ سکھایا ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ پہلے رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کریں اور دوسرے رکعت میں قل ھو اللہ احد کی تلاوت کریں۔ اگر آپ غور کریں یہ جو دونوں صورتیں ہیں قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، یہ دونوں صورتیں بھی اس کے اندر بھی توحید ہی کی بات ہے، عقیدہ توحید کی بات ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسری صورت میں ہے قل ھو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، پاک ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں جنا ہے اور نہ کسی نے اللہ تعالیٰ کو جنا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں۔ تو ان صورتوں کے اندر بھی توحید ہی کی بات ہے، خاص طور پر ان صورتوں کو یہاں پر پڑھنے کی جو ہدایت کی گئی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہمیں جو سکھلایا ہے وہ اس کے اندر بھی توحید کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد جب حاجی یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب وہ صفا اور مروہ میں جب سعی کے لیے جاتے ہیں، اس سعی میں پہنچ کر وہاں پر کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے جو وہ دعائیں کرتے ہیں صفا پر، جو دعائیں سکھلائی گئی ہیں ان دعاؤں میں بھی اگر آپ غور کریں ان دعاؤں میں ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یعنی اس دعا کے اندر بھی توحید ہی کی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے۔ اس دعا کے اندر جو توحید کی بات ہے یا اس دعا کا جو خلاصہ ہے وہ بھی توحید ہی۔ اس کے بعد جب صفا سے ایک حاجی دوڑتے ہوئے مروہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی اسی دعا کو وہ قبلہ رخ ہو کر خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر اسی دعا کو وہ دہراتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب وہ حاجی 8 تاریخ کو جب حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، جب دوبارہ اگر اس نے حج تمتع کیا ہے تو فارغ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بال کٹا کر فارغ ہو جاتے ہیں عمرے سے، اور اگر اس نے حج افراد یا حج قران کی نیت کی ہے تو وہ حج میں جب جاتے ہیں یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اسی دعا کو دہراتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرفہ میں پہنچتے ہیں۔ اگر عرفہ میں پہنچتے ہیں تو عرفہ میں بھی جو دعا کہی گئی ہے جو افضل دعا ہے وہ بھی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کے اندر بھی توحید ہی کی بات ہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے مزدلفہ کے لیے نکلتے ہیں یا اس کے بعد پھر 10ویں تاریخ کو جب رمی جمار کے نکلتے ہیں، پتھر مارنے کے لیے نکلتے ہیں، جب وہ پتھر مارتے ہیں تو وہ کنکری لے کر کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد پھر جب قربانی کے لیے نکلتے ہیں، جب قربانی کرتے ہیں تو قربانی میں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں یا قربانی کے بارے میں جو آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ آپ کہہ دیجیے قل ان صلاتی کہ میری نماز، ان صلاتی ونسکی اور میری یہ قربانی، یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری زندگی،
میری موت میری زندگی صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. یعنی 10ویں تاریخ کو جب حج کہ 10ویں تاریخ کو حاجی ہوتے ہیں، اس وقت بھی جو دعا کر رہے ہیں، جو اذکار وہ دہرا رہے ہیں، اس کے اندر بھی توحید ہی کی بات ہے. خلاصہ کرام یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو پورا حج کے اندر صرف اور صرف توحید ہی کی بات کی گئی. گویا کہ ایک مومن کے لیے جو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے، جو سب سے زیادہ اہم ہے، وہ عقیدہ توحید ہے. آپ غور کریں یہاں پر اللہ کے علاوہ پورے حج میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا گیا ہے. اللہ کے علاوہ کہیں پر کسی سے کوئی مدد نہیں مانگی گئی، بلکہ پورے حج میں صرف اور صرف یہ بات دہرائی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. گویا کہ سب سے اہم اور پہلا سبق اور پہلا درس جو ہمیں ملتا ہے اس حج سے وہ ہے عقیدہ توحید. اور دوسرا درس، دوسرا جو سبق ہمیں اس حج سے ملتا ہے اگر آپ غور کریں تو وہ ہے اتباع النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. آپ جو بھی عبادت کریں، جو بھی اعمال آپ کریں، آپ کا وہ عمل، آپ کی وہ عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کی یہ عبادت مقبول نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حج کے بارے میں فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، آپ لوگ جو حج میں آتے ہیں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ کے پاس گئے، طواف کرنے لگے، طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود کے پاس پہنچے اور حجر اسود کو انہوں نے بوسہ دیا یا بوسہ دینے لگے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں اے پتھر، تو پتھر ہے، تو نہ مجھے کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. میں تجھے بوسہ اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ اگر تجھے بوسہ نہ دوں تو مجھے کوئی نقصان پہنچا دے گا، یا اگر تجھے بوسہ دے دوں تو مجھے کوئی فائدہ پہنچا دے گا، اس لیے نہیں، بلکہ میں صرف اور صرف اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، کسی نے سوال کیا کہ جب وہ حج میں جائیں، جب حج کی نیت کریں تو کہتے ہیں میقات میں جا کر حج کی نیت کرتے ہیں. کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص پہلے اگر نیت کر لے، پہلے حج میں داخل ہو جائیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے وہ کام کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. آپ نے اس کام کو، اس طریقے کو بہتر سمجھا جس طریقے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر نہیں سمجھا. جب حاجی 10ویں 9ویں تاریخ جب میدان عرفہ میں ہوتے ہیں، میدان عرفہ میں 9 تاریخ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ایک ہی ساتھ ایک ہی وقت میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر ذکر و اذکار میں دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں. یہی طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا ہے. یہاں تک کہ وہ دعاؤں میں مشغول رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. جب سورج غروب ہو جائے آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سورج غروب ہو چکا ہے، اب ہم پر یہ نماز مغرب ابھی فرض ہے، نماز ہمیں ادا کر لینی چاہیے. لیکن وہاں پر طریقہ یہ ہے کہ ٹائم ہو چکا ہے لیکن آپ کو نماز نہیں پڑھنی، آپ کو نماز وہاں پر نہیں پڑھنی. آپ وہاں سے مزدلفہ کے لیے نکلیں. جب آپ وہاں پر جائیں، وہاں پر تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے. جب آپ وہاں پر پہنچے، وہاں پر پہنچنے تک عشاء کا وقت ہو چکا ہوتا ہے. آپ وہاں پر پہنچے، پہلے آپ مغرب کی نماز ادا کریں، پھر عشاء کی آپ نماز ادا کریں، اس کے بعد پھر آپ آرام کریں، آپ لیٹ جائیں. ایک شخص سوال کر سکتا ہے کہ یہاں پر نماز فرض ہے ٹائم پر، لیکن آپ نے نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں اگرچہ ٹائم ہو چکا ہے یا سورج غروب ہو چکا ہے لیکن آج کے دن آپ کی نماز کا وقت نہیں ہوا، آپ کی نماز کا وقت مزدلفہ میں جا کر ہو. یہ طریقہ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اگر ہم اس طریقے کے مطابق اگر ہم حج نہ کریں تو گویا کہ ہمارا حج سنت نبوی کے مطابق نہیں ہوا، طریق نبوی کے مطابق نہیں ہوا. گویا کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ہم اپنی عبادت کو توحید کے ساتھ ساتھ
یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں. ہم اپنے اعمال کو جب تک توحید کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو دوسری شرط ہے، یعنی جب ہم کو سنت کے مطابق نہ کر لیں، اس وقت تک ہماری عبادتیں مقبول نہیں ہو سکتی. جب حاجی 10ویں تاریخ کو رمی جمار یعنی جب پتھر مارتے ہیں تو یہ آخری جو رمی جمار ہے اس کو پتھر مارتے ہیں، پتھر مارنے کے بعد وہاں سے نکل جاتے ہیں. 11 تاریخ کو جب پتھر مارتے ہیں 1 کو 2 کو 3، جب پہلے نمبر کو پتھر مارتے ہیں تو سنت یہ ہے کہ آپ وہاں پر کھڑے ہو کر آپ دعا کریں. پھر دوسرے کو آپ پتھر ماریں، پھر کھڑے ہو کر آپ دعا کریں. لیکن تیسرے کو پتھر مارنے کے بعد آپ کو دعا نہیں کرنی. یہ طریقہ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. تو گویا کہ جو دوسرا اہم سبق ہمیں اس حج سے ملتا ہے اتباع النبی. ہم کچھ بھی کریں، ہم چاہے کتنے بھی ہم متقی ہو جائیں، لیکن جب تک ہم اپنی عبادتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے ہیں، ہماری عبادتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہماری عبادتیں نہیں ہو جاتی ہیں، ہماری عبادتیں مقبول نہیں ہو سکتی. ایک تیسرا سبق جو ہمیں یہاں پر ملتا ہے، آپ غور کریں، جب 90 تاریخ کو حاجی عرفہ میں ہوتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حج کے لیے تشریف لے گئے، اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کے اندر کہ آج کے دن ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور ہماری نعمتیں، میری نعمتیں بھی ہم نے مکمل کر دی. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو ہم نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے اختیار کیا ہے. گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ دین اسلام اسی وقت مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی حد و اضافے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ حد و اضافہ کریں، کسی چیز کا اگر آپ اس میں اضافہ کریں، تو اسی کو کہتے ہیں بدعت، اسی کو کہتے ہیں بدعت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اگر کسی شخص نے اس دین کے اندر، اس دین اسلام کے اندر اگر کسی چیز کا اضافہ اپنی طرف سے کیا ہے فہو رد، یہ مردود ہے، وہ مقبول نہیں ہے، چاہے آپ اس کو کتنے ہی بہتر آپ سمجھ لیں. لیکن جب دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی اضافے کی ضرورت اس میں نہیں ہے. گویا کہ تیسرا سبق جو ہمیں یہاں پر ملا ہے اس حج سے کہ یہ دین میں کوئی بھی چیز آپ کریں، اگر وہ اسلام کے اندر نہیں ہے، یا جب دین مکمل ہوا ہے اس وقت اگر وہ اسلام میں نہیں تھا، اگر ابھی آپ اس کا اضافہ کرتے ہیں تو پھر وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے. بسا اوقات کچھ وہ لوگ جن کو قرآن حدیث کا علم نہیں ہے، جو قرآن حدیث کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، بسا اوقات وہ یہ کہتے ہیں اگر ہم نے کسی چیز کا اضافہ کیا اور آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، مثال کے طور پر تو کہتے ہیں آپ نے اپنی مسجد میں پنکھا کیوں آپ نے لگایا ہے، کہ یہ بھی بدعت ہے. آپ بھی تو بدعت کرتے ہیں، آپ پنکھے لگا کے رکھے ہیں، یا ابھی جو مائک پر جو خطبے ہو رہے ہیں یہ بھی بدعت ہے. میرے بھائیوں، حدیث میں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من احدث فی امرنا ھذا، اس امر میں یعنی دین اسلام میں، شریعت میں پنکھا لگانا اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے. یہ اگر ایک شخص پنکھا لگائے مثال کے طور پر تو یہ نہیں کہتے سنت میں پنکھا کیسا ہونا چاہیے، پنکھا چھوٹا ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، کوئی نہیں کہتے، اس لیے کہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے. یہ دنیاوی معاملات ہیں، دنیاوی چیزیں ہیں، اس کا تعلق شریعت سے نہیں. ہاں شریعت میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے اور نہ آپ اس سے گھٹا سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عقیدہ توحید پر عمل کرنے یا اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ توفیق دے کہ ہم جو بھی عبادتیں کریں توحید کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بھی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بدعتوں سے بچائے. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.